لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ بیٹھ جائیے۔ ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے، بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار ہمیں اور آپ کو پھر سے عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور عید کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی۔ میں ذاتی طور پر اپنی طرف سے، جماعت و جمعیت کی طرف سے آپ سبھی مرد و خواتین کو، بزرگوں کو، بچوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اللہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ محترم حضرات، امت کی ماں اور بہنوں، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد آج کے اس عید الفطر کے خطبے کے حوالے سے کچھ پیغامات ہیں مختصر طور پر، جو سب سے پہلے میرے لیے ہیں، اس کے بعد آپ سبھی مرد و خواتین کے لیے ہیں۔ وہ پیغامات انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اس عید الفطر کے خطبے کو دعاؤں پر انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ماہ صیام رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ الحمدللہ ہم سبھی لوگوں نے اس مہینے کا احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کی ہم نے پابندی کی، تلاوت قرآن ہم نے کی، اپنی استطاعت بھر، طاقت اور قوت بھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا۔ الحمدللہ میری آپ کی تربیت ہو گئی ہے، رمضان مہینے کی مناسبت سے ہماری اور آپ کی ٹریننگ ہو گئی ہے۔ اس تربیت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سال بھر عبادات کا ماحول ہونا چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس ایک مہینے میں ہماری تربیت ہوئی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ سال بھر عبادات کا ایک ماحول ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ختم ہو گیا، رمضان مہینہ چلے گیا،
عبادتیں ساری کی ساری باقی ہیں، نماز باقی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، ساری عبادات انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کی صبح تک باقی رہیں گی۔ رمضان چلے گیا ہے، خیر کوئی بات نہیں، عبادتیں باقی ہیں، اور چونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، بحمداللہ ہم سیزن کے پابند نہیں ہیں، رمضان میں ہی عبادت کریں گے، بقیہ 11 مہینوں کو نظر انداز کر دیں گے، نہ نہ نہ، ایک مسلمان کبھی سیزن کا پابند نہیں ہوتا ہے، بلکہ الحمدللہ ہمیشہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس عبادت میں کبھی کمی نہ آئے، کبھی کوتاہی نہ آئے، کبھی سستی نہ آئے، کبھی غفلت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم سے کہتا ہے عبادت میں استمرار ہو، عبادت میں استقلال ہو، عبادت میں ہمیشگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے کیا فرمایا؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بندگی کیجئے، کرتے رہیے، عبادتوں کا ماحول قائم رکھیے یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ سبحان اللہ، بات طویل نہ ہو، سیرت نبوی کو اٹھا کر کے دیکھیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبادت کا یہ ماحول تھا، اس قدر آپ طویل قیام کرتے تھے، عبادت اس قدر آپ کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا میرے بھائیوں۔ اور اس حوالے سے آیات بھری پڑی ہیں۔ تو اس عید الفطر کے حوالے سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ عبادت انشاءاللہ ہمیشہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی کے غلام رہو، اللہ کی غلامی کو ترجیح دو، اللہ کی غلامی کو پسند کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی حمایت ہو، اللہ کی مدد ہو، انشاءاللہ ہمیشہ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا پیغام ہے جو میں رکھ کر کے بات اپنی آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حرام تو حرام ہے، ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، سچ ہے یا نہیں ہے؟ کھانا ہم نے چھوڑ دیا، پینا ہم نے چھوڑ دیا، جائز خواہشات کو ہم نے ترک کر دیا تھا، اللہ کا حکم آ گیا حرام تو حرام ہے، ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ یاد رکھو یہاں تک کہ 15 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے کا بھی روزہ بعض ممالک میں رہا ہے، ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دن بھر بھوکے رہے۔ اس بات کا یہ اعلان ہے میرے بھائیوں کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، حرام تو حرام ہے، ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ میرے بھائیوں، اور سنیے اسی طریقے سے جب ہم نے رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ دیا تو یاد رکھو ساری زندگی حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ انشاءاللہ سود ہے، جوا ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، لوٹ مار ہے، قمار بازی ہے، قتل و غارت گری ہے، دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، یہ ساری چیزوں پوری زندگی مسلمانوں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایک مہینہ آپ نے چھوڑ دیا، آج اس عید الفطر کے اس یہاں گراؤنڈ سے، میدان سے یہ عہد کرو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ سے یہ وعدہ کرو، آج کبریائی کا دن ہے، آج بڑائی کا دن ہے، آج اللہ کی حمد و ثنا کا دن ہے، عہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری زندگی انشاءاللہ حرام کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک مہینہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو ساری زندگی ہم حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ فرمایا، داؤد علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا داؤد علیہ السلام آپ نفسانی
خواہشات کی پیروی مت کیجیے، خواہشات کو کچل دیجیے، اپنے نفسانی خواہشات کو دبا دیجیے، ختم کر دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ نے کہا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا فرمان آ گیا ہے، اللہ کا پیغام آ گیا، اپنی منمانی چلائے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، نہ نہ نہ، مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، یہ اللہ سے عہد کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تیرا حکم آئے گا، تیرا فرمان آئے گا، پروردگارا نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تیری پیروی کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، سیرت رسول اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، صحابیات کی زندگیاں دیکھو، تابعین کی زندگیاں دیکھو، اور دور مت جائیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ ایک بیٹا، لاڈلا بیٹا، عید قربہ کے موقع پر خطبہ حضرات باقاعدہ اچھے طریقے سے بیان دیتے ہیں۔ ایک بیٹا آیا، اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم اس کو ذبح کرنا ہے، قربان جا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواہشات کو، اپنے نفسانی خواہشات کو انہوں نے کچل دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیو اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لما جئت بہ، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی خواہشات کو پیارے نبی محمد رسول اللہ کے تابع نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اس لیے اپنے بھاوناؤں کو، اپنے نفسانی خواہشات کو کچل دیجئے، جیسے آپ نے رمضان بھر سبحان اللہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں اپنی بات ذرا جلدی میں دو باتیں اور کر کے انشاءاللہ اس خطبے کو میں مکمل کروں گا۔ وہ میرے بھائیوں یہ ہے، ہم جس ملک میں جی رہے ہیں، یہاں زندگی گزار رہے ہیں، میرے آپ کے لیے ضروری ہے یہاں زندگی گزارتے ہوئے ملک کی حالات پر نظر رکھنی چاہیے، مومنانہ نظر ہو، علم والی نظر ہو، فراست والی نظر ہو، بصیرت والی نظر ہو، جذباتیت نہیں آنی چاہیے، نہ جذباتیت نہیں آنی چاہیے۔ اہل علم کی روشنی میں، اہل علم کی صحبت میں، بڑوں کے تجربے کی روشنی میں اور بڑوں کی صحبت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے بھائیوں علم حاصل کرو، بڑوں کا تجربہ اچھا رہتا ہے، ان کا تجزیہ بھی اچھا رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ بڑوں کی سرپرستی میں اور اہل علم کی ہدایات میں روشنی گزارے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو کچھ دشمن عناصر طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنا چاہتی ہیں، بھڑکانا چاہتی ہیں۔ میرے بھائیوں جذباتیت میں نہ آؤ، اگر آپ نے ایسا کوئی قدم اٹھا دیا میرے بھائیوں، دیکھو سنیے، جذباتیت میں کہیں تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کی صحبت میں رہیں، بڑوں کے تجربے اور بڑوں کے ساتھ رہے، اگر نقصان بھی ہو گیا آپ ذمہ دار نہ ہوں گے، بڑے ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیوں اس لیے میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آنے والا جو پارلیمانی الیکشن ہے سبحان اللہ بہت سارے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، میں یہاں پر صرف اشارے میں بات کر رہا ہوں کہ آنے والا جو بھی دن آئے گا دعا کرے اللہ تبارک و تعالی خیر و سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کرنے کے بجائے، کوئی قدم اٹھانے کے بجائے، الحمدللہ ہماری مقامی جمعیت ہے، ہماری ضلعی جمعیت ہے، ہماری صوبائی جمعیت ہے، ہماری مرکزی جمعیت ہے، ہم ایک چین سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک زنجیر میں پروئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی جمعیات کی روشنی میں اور ان کی ہدایات میں انشاءاللہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور چونکہ بات میں اپنی جلدی میں کر رہا ہوں، میں یہاں پر ایک پیغام اور دینا چاہے گا ہوں، سارے جتنے یہاں پر سبحان اللہ آج کے اس گراؤنڈ میں موجود ہیں، اس ملک
ملک میں رہتے ہوئے میری آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے کردار کو سجائیں، با اخلاق مسلمان بنے، با کردار مسلمان بنائیں۔ اس ملک میں جینے کا اگر کوئی واحد راستہ بچا ہے عزت پانے کا، ترقی پانے کا، اگر کوئی ذریعہ ہے مسلمانوں، وہ اخلاق والے بن جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں آپ کو بتاؤں، بات طویل نہ ہو، ہمارے اپنے ہندوستان کے، ہماری اپنی جمعیت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ مولانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ اسلامی وظائف کے مصنف ہیں، اسلامی خطبات کے مصنف ہیں۔ مولانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، یہ دہلی میں رہتے تھے، جب رکشہ کی سواری کرتے تھے، وہ پیر والا جو رکشہ ہوتا ہے نا، پیر والا جو جس کو انسان چالک، جس کو انسان چلا کرتا تھا، وہ رکشے پہ جب سواری کرتے تھے مولانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ، تو جانتے ہیں اترنے سے پہلے مولانا رکشہ چلانے والے کو جو ڈبل کرایہ دیا کرتے تھے، ڈبل کرایہ دیتے تھے، رکشہ چلانے والا پوچھتا تھا مولانا آپ میری گاڑی پہ اکیلے آئے ہیں، کرایہ ڈبل کیوں دے رہے ہیں؟ مولانا کہتے تھے چونکہ میں موٹا تازہ آدمی ہوں، میں لہیم شہیم آدمی ہوں، میرے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے برابر میرا وزن ہے، اس لیے میں 2 آدمیوں کا کرایہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مولانا کے اخلاق کا یہ اثر تھا۔ دہلی کی مسجد میں مولانا، جامعہ ریاض العلوم دہلی میں جب مولانا خطبہ دیتے تھے، مولانا کے خطبہ کے صف میں سب سے آگے رکشہ والے رہتے تھے۔ الحمدللہ مسلمانوں، اس ملک میں عزت پانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے ہم بااخلاق بن جائیں، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں میرے بھائیوں۔ اور اس حوالے سے اخلاق اور کردار کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ لوگوں کا دل جیتنا ہے، پڑوسیوں کا دل جیتنا ہے، غیر مسلموں کا دل جیتنا ہے، اپنے اخلاق کو سجاؤ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور 2 باتیں اور ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، میرے سامنے الحمدللہ جوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، میں آپ سے بھیک مانگوں گا، آپ اپنی جوانی کو بے داغ رکھو انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کی جوانی بے داغ رہے، آپ کی جوانی پر کوئی داغ دھبا نہ آئے، آپ کی جوانی سبحان اللہ پاک و صاف ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ دیکھو بوڑھے بھی عبادت کرتے ہیں، جوان بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بوڑھوں کے مقابلے میں جوانوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سچ کہا پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کل عرش الہی کے سایہ میں اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا جس کی جوانی بندگی میں گزری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو سمجھ نصیب فرمائے، یہ مسجد کے پہلی صف کے نمازی بن جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور چونکہ بات آئی ہے اتحاد و اتفاق کی آئی ہے، تو یہاں پر یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے تمام امت مسلمہ کے تمام ہی لوگوں سے، ہمارا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، اختلاف دور کرو، انتشار دور کرو، امت کا رعب، امت کا دبدبا اختلاف کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اختلاف کو دور کیجئے۔ اور سنیے، پوری امت مسلمہ یہاں جمعیت اہل حدیث کے عیدگاہ سے، یہاں کے پلیٹ فارم سے سارے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کا کلام ہے اور مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ امت میں اتحاد آ جائے گا، امت میں اختلاف آ جائے گا۔ یہ 2 چیزیں حرف آخر ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف سے امت کی ہوا نکل جائے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ اس لیے آج اس عید الفطر کے خطبے کے حوالے سے تمام کو پیغام دیتے ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے، سارے مسلمان ایک اسٹیج پر آ جائیں، اور ایک اسٹیج پر آنے کا جو ذریعہ ہے وہ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پوری بات میں نے سمیٹ لی ہے. آخر میں اتنا کہوں گا، امت کی مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، خواتین بھی آئی ہیں، شکر منائے الحمدللہ. جمعیت اہل حدیث کے ماتحت میں ہونے والے جو عیدین کی نماز ہوتی ہیں، برابر خواتین کا انتظام اچھے طریقے سے ہوتا ہے. کہیں کمی رہ جاتی ہے، خامی رہ جاتی ہے. اے امت کی ماں بہنوں، جمعیت کو معاف کرو، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، انتظام میں کہیں کمی رہ جاتی ہے. لیکن آپ کو پیغام دیں گے، اے امت کی ماں بہنوں، آپ اپنے گھر کو سجاؤ، انشاءاللہ اپنے گھر کو سنوارو، آپ اپنی بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کرو. آپ سبحان اللہ، امت کی ماں بہنوں، تمہارا بڑا درجہ ہے، تمہارا بڑا درجہ ہے. اگر تم صحیح ہو گئی، امت صحیح ہو جائے گی. تم اگر بگڑ گئی، یا امت بگڑ جائے گی. اس لیے میری ماں بہنوں، بھیک مانگوں گا آپ سے، آپ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا ماحول بنانا، نمازوں کا ماحول بنانا، ذکر و اذکار کا ماحول بنانا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچے اور بچیوں کی خدمت کرنا. اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ پوری امت کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمان بے چین ہیں، نام لیے بغیر ان سے محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے. نام لیے بغیر دنیا کے جس خطے میں، جس علاقے میں، جس گوشے میں رہنے والے مسلمان ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خیریت سے رکھے. آج ہم بھی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے پاس نہ جانے کیا عالم ہوگا، ان کے پاس نہ جانے کیا کیفیت ہوگی. مسلمانوں، آج اپنی خوشیوں میں ان مسلمانوں کو نہیں بھولنا، اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. پاک پروردگارا، اس ملک میں اللہ امن و شانتی نازل فرمائے. یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی وادیوں میں، یہاں کی گھاٹیوں میں اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی لوگوں کو پیار سے، محبت سے، امن سے، عافیت سے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. نفسانی خواہشات کو ختم کر کے پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر جینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. دعاؤں پر آمین بلند آواز سے کہیں. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. پروردگارا، فجر میں ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے، اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں. اللہ تو بارش نازل فرما، اللہ تو بارش نازل فرما، اللہ تو رحمتیں نازل فرما، اللہ تو برکتیں نازل فرما. ہر ایک کی پریشانی کو اللہ دور فرما، ہر ایک کی مصیبت کو اللہ دور فرما. اللہ سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. اللہ تبارک و تعالی اس عیدگاہ میدان میں ہم آئے ہیں، ہم نے شکرانہ اور ہم دو گانا ہم نے نماز ادا کی ہے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. سارے مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، اللہ انہیں عید کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی آج بدلے کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے. آج محنت جو ہم نے 1 مہینہ کیا ہے، اللہ اس کا پھل اور ثمرہ پانے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، اس کا ثواب نصیب فرما، قیام اللیل کا ثواب نصیب فرما، تلاوت قرآن کا ثواب نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما. اللہ نوجوانوں کو با اخلاق بنا، با کردار بنا، بڑوں کی صحبت میں اور ان کے تجربے کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. بچوں سے پیار و محبت سے پیش آنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. اللہ جو امت کے جوان ہیں ان نے سنت والی زندگی نصیب فرما، سنت کے مطابق شادی اور بیاہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. امت کی بہن بیٹیاں ہیں، دعا کرے اللہ ان کے لیے نیک جوڑا نصیب فرما، دیندار جوڑا نصیب فرما. سب کی مشکلات کو اللہ دور فرما، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما. جو کوئی قرض میں ڈوبا ہے پروردگارا، قرض سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی سبیل اور راستہ پیدا فرما. اللہ سب کو اپنے خزانے سے مالا مال فرما، سب کی غربت پریشانی کو اللہ دور فرما. اللہ
اللہ تبارک و تعالی اس ملک کا اقتدار اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں نصیب فرما، بھلے لوگوں کے ہاتھوں میں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، مظلوموں کی اللہ مدد فرما، مظلوموں کی اللہ مدد فرما، ظالموں کو اللہ اسلام کی ہدایت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں بھائی چارہ اور باہمی ہم آہنگی اور اخوت اور پیار محبت پیدا فرما۔ اور آخری دعا یہ کر لیں، اور خطبے کو میں نے ختم جو ہے کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آخری دعا یہ ہے، ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں پروردگارہ، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ ایک ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، آمین۔